بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے۔ افسانہ اور ناول کے عناصر ترکیبی میں خاصا اشتراک ہے۔ عناصر ترکیبی کا مطلب وہ عناصر جن سے ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ افسانے اور ناول کے عناصر ترکیبی کا مطلب وہ چیزیں، وہ عناصر، وہ لوازمات جن سے افسانہ بنتا ہے، جن سے ناول وجود میں آتا ہے، مثلا کہانی، پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ افسانہ ناول کی ارتقائی شکل ہے، مگر در حقیقت دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نقادوں نے اسے نظم اور غزل کے فرق سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی نقادوں نے افسانے کو غزل سے تشبیہ دی ہے اور ناول کو نظم سے۔ نظم میں اول سے آخر تک ایک ہی خیال بیان ہوتا ہے، اور غزل جو ہے نا وہ اختصار کا مطالبہ تقاضا کرتی ہے۔ ہر ایک شعر میں ایک موضوع بیان ہوتا ہے۔ بہرحال ناول اور افسانے میں مندرجہ ذیل بنیادی اختلافات ہیں۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے اور ناول طویل۔ افسانے میں کسی کردار کی محض ایک جھلک، ایک جذباتی یا اضطرابی کیفیت پیش کی جاتی ہے، مگر ناول میں تفصیل کے ساتھ زندگی کی پیچیدگیاں موضوع بنائی جا سکتی ہیں۔ یعنی افسانے میں زندگی کا ایک اسپیکٹ بیان ہوتا ہے اور ناول کا موضوع پوری زندگی ہوتی ہے۔ زندگی کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں، سماجی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، مذہبی، ان کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ افسانہ مختصر ہونے کے سبب ایک خیال، ایک واقعے، ایک احساس یا ایک تجربے کو پیش کرتا ہے، اس لیے وہ وحدت تاثر کا حامل ہوتا ہے۔ مگر ناول کا کینوس زندگی کی طرح بے حد وسیع ہوتا ہے، اس لیے اس میں پھیلاؤ اور وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ناول میں تاثر کی وحدت اور اتحاد قائم نہیں رہتا۔ خیالات و تصورات کے لحاظ سے افسانے کے برعکس ناول کی رنگا رنگی اور رنگینی کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ یعنی افسانہ اس میں زندگی کا ایک پہلو بیان ہوتا ہے، اس لیے اس کا جو تاثر ہوتا ہے اس میں وحدت ہوتی ہے۔ ناول میں زندگی کے کئی پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ وحدت اور اتحاد قائم نہیں رہتا۔ افسانے میں اختصار کے ساتھ تیز رفتاری بھی ہوتی ہے، لیکن افسانہ نگار اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جس کے پاس وقت کم ہو اور مسافت زیادہ ہو، اس لیے وہ راستے کی رکاوٹوں کو برق رفتاری سے عبور کرتا، کانٹوں سے دامن بچاتا اور ندیوں کو لانگتا جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس ناول نگار کو کسی مخصوص وقت کے اندر اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی نہیں ہوتی، چنانچہ وہ ہر طرح کی رنگینی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور راستے کی دلکشی سے دل و نگاہ کو سیراب کرتا جاتا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ افسانے میں آپ زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ افسانے میں وقت کم ہوتا ہے اور کم وقت میں اس موضوع یعنی جو افسانے کا موضوع ہے اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ناول طویل ہوتا ہے۔ ناول میں آپ مختلف جزیات کی طرف آپ جا سکتے ہیں، تفصیلات کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ افسانے میں ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے، لیکن ناول میں مرکزی پلاٹ کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی پلاٹ بھی ہوتے ہیں جو مل کر مرکزی پلاٹ کی تکمیل کرتے ہیں۔ افسانے میں ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے، اور جو ناول ہوتا ہے، ناول میں کئی پلاٹ ہوتے ہیں۔ ایک مرکزی پلاٹ اور مرکزی پلاٹ کے ساتھ ساتھ
دوسرے جو قصے کہانیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہانیاں جو مرکزی قصہ ہوتا ہے، مرکزی کہانی ہوتی ہے، وہ کہانیاں مرکزی کہانی کی مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ افسانے کے کردار بالعموم ارتقاء سے عاری ہوتے ہیں، مگر ناول نگار اپنے کرداروں کی سیرت کو تفصیل سے واضح کرتا ہے۔ افسانے میں ناول کی طرح کرداروں کے خیالات اور مختلف کیفیات کا تفصیل بیان ممکن نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ اس مختصر افسانے میں آپ مختلف کیفیات، مختلف خیالات، زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں، زیادہ جزیات اور تفصیلات کی طرف آپ نہیں جا سکتے، لیکن ناول میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ افسانے کی فضا، کردار اور ماحول پر بالعموم مقامی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ ناول اپنی وسعت کے سبب کسی ایک علاقے، خطے یا ملک سے مختص نہیں ہوتا۔ افسانے کی ناول میں زمان و مکان کی آزادی اور آفاقیت پائی جاتی ہے، یعنی افسانے پر مقامی رنگ غالب ہوتا ہے، لیکن ناول وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اس میں آفاقیت، یعنی وہ ناول آفاقیت کا حامل ہوتا ہے۔